کون سے جانور ہیں پہلے تو یہ فرما دیجئے جن کی قربانی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس مبارک موضوع پر جو ہے وہ دعوت فرمائی۔ دراصل گائیں، بیل، بھینس، بکری، دمبا، بھیڑ، اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد جو جانور آتے ہیں وہ اس کو ممانعت میں آپ لے لیں، جو حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ کس کی قربانی کی جائے گی۔ کہ وہ کون سے نقائص ہیں جانور میں جو قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یوں کر لیجیے۔ اچھا عیوب کی طرف آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس میں لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، آنکھوں سے کم نظر نہ آتا ہو اتنا کہ وہ اپنے چارے کو نہ دیکھ پاتا ہو، اس کا کان نہ کٹا ہوا ہو۔ احادیث کے اندر جو بیان ہوا 2-3 چیزیں، اور اس پہ پھر فقہا نے تہائی حصے تک کی جو ہے اس میں وہ دی ہے کہ اگر تہائی سے کم اگر کسی کا عضو جو ہے وہ کٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی نقص ہے یا عیب ہے تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے بھی اعتبارات ہیں، مثلا خریدنے کے وقت عیب نہیں تھا، بعد میں ہو گیا، اور بوقت قربان کرتے ہوئے جانور بدک گیا اور اس نے جو ہے کودیاں لگانا شروع کر دی، چھلانگیں لگانا شروع کر دی اور اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ فقہا نے لکھا ہے کہ کب جانور کی قربانی ہو جائے گی، کب نہیں ہوگی۔ مثلا اگر خریدتے وقت ہی عیب تھا اور اتنا عیب تھا کہ جس سے احادیث نے منع کیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں نے، اسی طریقے سے مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں نے صحیح پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے 4 انگلیاں اٹھا کے کہا تھا اور صحابی نے اسی طرح 4 انگلیاں اٹھا کے آگے بتایا۔ اس میں کانا ہے، اندھا نہیں، کانا ہے۔ کانے کی قربانی نہیں ہو سکتی، بیمار کی قربانی نہیں ہو سکتی، لنگڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور لاغر کی، کمزور ہو۔ ان کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں ہے۔ تو کیا سینگ وغیرہ جو ہوتے ہیں اور اس طرح کی باقی خصی جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہماری فقہ کی کیا رائے ہے؟ خصی کی تو قربانی ہو جائے گی، اور اسی کی روشنی میں فقہا نے جو ہے تفصیلات بیان کی ہیں کہ کاڑا ہو تو کس حد تک ہوگا۔ کاڑے ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح لنگڑا ہے تو لنگڑا کس حد تک ہو کہ اگر وہ اتنا لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کے جا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لاغر ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ چل کے جا ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں پا رہا، اس میں دم ہی نہیں ہے بالکل بھی، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور اتنا لاغر ہے کہ وہ چل کے جا سکتا ہے قربان گاہ تک تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو فقہا نے اس پر بالکل جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے حضور اقدس، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یا دمبے کی، بکرے کی، بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے کی، بھینس کی جو قربانی ہے، کٹا جو ہے، اس کی قربانی کیا اختلافی ہے یا یہ بھی کی جا سکتی ہے؟ یہ اختلافی ہے۔ یہ اور یہ کیوں اختلافی ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ذکر نہیں فرمایا، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے مراد یعنی احناف، حنفی جو ہیں، احناف کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ اگر گائے کی قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا یہ کہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا اختلاف ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو گائے جینیٹیکلی تو بھینس سے، جواب ہم نے نا جن کا اختلاف ہے۔ اچھا آپ نے دینا، سوری مجھے نہیں پتا تھا۔ نہیں ہمارا بھی ہے ان کے ساتھ۔ اچھا یہ اختلافی مسئلہ اسی وجہ سے، یہ اختلافی مسئلہ بڑا معرکۃ الاراء اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں ان کی یہ بات مکمل کریں، میں بات کرتا ہوں۔ جی میں نے یہی بات کرنی تھی کہ حدیث مبارکہ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا بھینس کو کہتے ہیں جاموس، وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی یہ اس علاقے کی جگہ چیز نہیں ہے نا۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ گائے کے حکم میں ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم جو ہے وہ بھینس کا ہے۔ اس کا دودھ حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، تو یہ اس حکم میں آ جائے گی۔ جس طرح اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی اختلافی آپ کا نوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، بنیادی طور پہ جو اللہ رب العزت نے 4 جوڑوں کا ذکر کیا، من البقر اثنین ومن الغنم اثنین ومن الذان اثنین ومن الماعز اثنین، ٹھیک ہے نا، اور ومن الابل اثنین کا ذکر ہے، یعنی اونٹ کا نر مادہ، گائے کا نر مادہ، بیڑ بکری کا نر مادہ، اور دمبا رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے ہے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات، یہ جو اختلاف ہے نا بلال بھائی، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ میں ان کو یہ ایک بات خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ یہ صرف فقہ حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث کے بعد علماء بھی بھینس کی قربانی کے قائل ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ گائے کی جنس ہے، تو بنیادی طور کے اوپر سائنٹیفکلی بھی وہ گائے کی جنس نہیں ہے، وہ بفلو ایک الگ کنبا قبیلہ، حتیٰ کہ ان کا کراس بھی نہیں ہو سکتا۔
جو فیملی سپیشیز الگ ہوں, فیملی سیم ہو, ان کا بھی کراس ہو جاتا ہے. گھوڑے گدھے کا کراس ہو جاتا ہے, زیبرے کا ہو جاتا ہے, لیکن گائے اور بھینس کا آپس میں کراس ہی نہیں ہوتا. اس کی حمل کی مدت 11 ماہ, اس کی حمل کی مدت 9 ماہ. وہ کیچڑ پسند جانور ہے, وہ صفائی پسند, وہ ایک خاص الگ نو کی ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے 4 کنبے بتا دیے, انہی میں رہنا چاہیے. احتیاط تو اس میں ہے نا کہ انہی میں رہیں. اگر وہ اویلیبل نہ ہوں تو پھر اس سے ملتا جلتا کر لیا جائے. مثال دے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی نو میں سے ہے, ان کی جنس میں سے ہے. اب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو زیبر ہے اس کو ہمارے وحشی کہتے ہیں عربی میں, گدھا, اور زیبرہ حلال ہے اور جبکہ گھریلو گدھا حرام ہے. تو کیا نام سے حلال حرام ایک جیسا نہیں ہوتا؟ بھینس 100% حلال جانور ہے, اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن کیا ہر حلال جانور کی قربانی ہے؟ مثلا ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہے, کیا ہرن کی قربانی ہے؟ کیا 12 سنگے کی ہے؟ وہ تو بکری سے بہت زیادہ ملتے ہیں, بھینس سے زیادہ مشابہت ہے ان کی بکری کے ساتھ. ہاں فیملی نہیں ہے. فیملی کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے, جنس ایک ہونا بڑا ضروری ہے. حالانکہ ہرن کا گوشت بڑا مزیدار ہے, جیسے کٹے کا گوشت. ہاں لیکن ہرن حلال ہے, لیکن ہر حلال جانور کا قربان ہو سکتا ہے. قربانی کے لیے رسول اللہ نے شرط ان 4 جوڑوں کی رکھی ہے. تو ان کا جو دلیل ہے وہ سارا آنکھوں پہ. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھینس گائے کی جنس ہی ہے وہ کر لے, تو اس کو ہم ظاہر الزام نہیں دے سکتے, اس نے تو گائے سمجھ کے کیا. لیکن گائے بھینس کو کوئی بندہ گائے نہیں کہتا, بھینس ایک الگ جنس ہے. ویسے اختلاف اس میں ڈالنا نہیں چاہیے, جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہہ دیا اور وہ مستند ہے تو پھر اسی پہ. ہاں پتہ کیا, یہ بھی بات بتاتا ہوں, ہوتا کیا ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں ہو سکتا کسی دور میں ایسا رہا ہو کہ گائے اویلیبل نہ ہو تو لوگ بھینس کر دیتے ہیں. شاید یہ وجہ گاؤں میں کرتے ہیں. ہاں گاؤں میں کرتے تھے, پٹھان کرتے ہیں, KPK میں بہت زیادہ کٹا ذبح کرنے کا رواج ہے. تو بنیادی طور پہ جس کا شرع صدر ہے وہ مطمئن ہے کہ یار یہ گائے کی جنس میں سے ہے. اور گائے کی جنس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کو زکوٰۃ کے نصاب میں گائے کے اوپر قیاس کیا گیا. اس کے اندر احتیاط ہے کہ بھینس کی بھی وہی زکوٰۃ نکالنی چاہیے جو گائے کی ہے, اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ گائے قربان کرنی چاہیے بھینس کی بجائے. ثاقب بھائی آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں, اگر میں گائے لے کر آیا یا میں بکری لے کر آیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بکری جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا گائے جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو اب کیا وہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اگر ہوگی تو کن شرائط پر ہوگی؟ جی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. پہلے میں عرض کر دوں کہ وہ جو ابھی بحث ہو رہی تھی کہ وہ اس کی جنس سے ہے, تو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کی جنس سے ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہے, اور داخل ہونا اور چیز ہے, جنس کا ہونا اور چیز ہے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا تو اس میں یہ ہے کہ بالکل قربانی ہوگی. اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا اور اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے, اور اگر بچہ مردہ نکلا تو اسے پھینک دیا جائے گا اور اس کی ماں کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی, چاہے وہ بکری ہو, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ بھینس ہو, چاہے وہ جو ہے 1 سال سے کم کی قربانی تو ہوتی نہیں ہے نا, تو وہ پھر بچے کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ نہیں وہ تو دیکھیں کہ وہ تو زندہ نکلا ہے آپ, تو وہ اس کو قربانی میں شامل کر رہے ہیں اسی طرح, ورنہ در حقیقت قربانی کی نیت اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی ماں کی تھی, اور اس کی ماں ہی کی قربانی ہو رہی ہے. حکم یہی ہے کہ جب بچہ نکلے گا تو ظاہر بات ہے وہ بھی کیونکہ اللہ کی راہ میں پورے جانور کو کرنا ہے تو وہ اس کا جز مانا جائے گا, اس کا حصہ مانا جائے گا, اور اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا, وہ اسی کا جز مان کر کیا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ علیحدہ سے اس کے لیے کوئی نہ کریں, فرض کیجئے نہ کریں اور وہ کسی کو دے دیں خیرات کے طور پہ, صدقے کے طور پہ, تو قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں, حکم یہ نہیں ہے, حکم یہی ہے کہ کاٹ دیا جائے اسے. حکم کہاں پہ ہے, یہ کس کا مطلب حکم ہے؟ روایت کوئی بتائیے گا. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں فقہاء نے جو لکھی ہیں احادیث کی روشنی میں ہی لکھتے ہیں, اور اس کو اگر آپ ہر چیز کو احادیث میں اگر تلاش کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ چیز حدیث میں ہونی چاہیے تو بہت ساری چیزیں حدیث میں نہیں ملیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث سے ثابت کریں, میں یہ آپ سے ایسا کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک جانور کی ایک عمر کی قید ہے نا, کہ وہ عمر اتنی ہو, اس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں, وہ اس سے چھوٹا نہ ہو, تو پھر ایک بچہ جو پیٹ سے نکلا ہے اس کی قربانی کیسے؟ نہیں, وہ جو اس کا جز ہے اس کی ماں کی عمر کی طے ہو گئی ہے کہ وہ اگر بکری ہے تو وہ 1 سال کی ہے, گائے ہے تو 2 سال کی ہے, اونٹ ہے تو 5 سال کا ہے, تو یہ تو ان کی عمریں طے ہو گئی ہیں, اور ان کو اسی غرض میں جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کیا. اب اس میں سے اگر بچہ نکل آتا ہے تو اس کا علیحدہ سے آپ اس کی عمر کا تعین نہیں کریں کیونکہ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا, وہ ٹھیک ہوگی بات, تو وہ اس کا جز مانا جائے گا. ڈالیے گا ذرا کہ حکم کیسے ہے اور پھر معصوم ہے. بالکل میں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, جو انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. حکم بھی یہی ہے کہ اگر جانور حاملہ ہو تو جو حکم حاملہ جانور کا ہے وہی حکم اس کے بچے کا بھی ہے, خواہ اس کی عمر کی مدت مکمل ہو یا نہ ہو. مکمل تو ہوگی نہیں نا, کسی صورت نہیں ہو سکتی. یعنی ایک صورت یہ بھی ہے نا کہ اگر اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے, جس طرح کے بھی آپ فرما رہے تھے نا, اگر اس کو اس کے ساتھ قربان نہیں کیا جاتا علیحدہ سے, یعنی کہ اس کو قربان نہیں کیا جاتا علیحدہ سے, اس کو
پالا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو قربان کیا جائے گا جی.